ناظرین کرام السلام علیکم، آپ کا میزبان فیصل علی بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین کرام، ہم سحری نشریات میں نور سحر پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس کا سیگمنٹ علم و آگاہی، جس کا عنوان نزول قرآن اور اس کا موضوع ہے قرآن اور معاشرہ۔ میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر نسرین صاحبہ، آپ کی جانی پہچانی رب کا پیغام اس کے حبیب کے نام کی مصنفہ اور سابق نیوز کاسٹر پی ٹی وی اور پی ایچ ڈی ہیں، جن کی کتاب کو، جن کی پی ایچ ڈی کے مقالے کو پوری دنیا کے کئی ممالک کے اندر ریفرنس کے طور پہ پڑھایا جاتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحبہ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیونکہ ڈاکٹر صاحبہ ایک تو خوشی کی بات یہ ہے کہ بہت لوگ انگیج ہو رہے ہیں ہمارے اس پروگرام پہ اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ صرف کیا آپ سحری تک ہی محدود رہیں گے؟ میں بتانا چاہوں گا آپ کے ساتھ کہ نہیں، ہم اس پروگرام کو اس رمضان کے بعد بھی جاری و ساری رکھیں گے انشاءاللہ، اگر آپ کی محبتیں اسی طرح ہمارے ساتھ قائم و دائم رہیں۔ تو ڈاکٹر صاحبہ، خاندانی منصوبہ کے حوالے سے اور اس میں جو خاندان میں اور جو بچوں کے فرائض ہیں اپنے والدین پر اور والدین کے جو فرائض ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، کیا یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں؟ ہمیں تو عموماً کہا جاتا ہے بس ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کے فرائض نہیں بتائے جاتے، یا ماں باپ کے فرائض اتنے بتائے جاتے ہیں بچے کہتے ہیں جی آپ کا تو فرض تھا، ہمارا تو کوئی فرض ہے ہی نہیں۔ تو لہٰذا میں ڈاکٹر صاحبہ سے یہ پوچھنا چاہوں گا ناظرین کرام کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ آگاہی، یہ علم فراہم کریں کہ کیا بچوں کے کیا فرائض ہیں اپنے والدین پر اور والدین کے کیا فرائض ہیں اور دونوں کے کیا حقوق ہیں ایک دوسرے کے اوپر۔ تو اس پر ڈاکٹر صاحبہ سے بات کرتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحبہ پلیز آپ ہمارے ناظرین خاص طور پہ نوجوانوں سے بالکل انہیں آگاہی۔ اچھا، قرآن کے حوالے سے ہم بات کریں، قرآن مجید کے حوالے سے ایک ہی اکائی ہے والدین، جن کو اللہ نے کہا یہ تمہارے محسن ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ نے خود کو محسن نہیں کہا، بس وہ تو اپنی نعمتیں بتاتا جا رہا ہے کہ میں نے تمہیں یہ دیا، میں نے تمہیں وہ دیا، اور سورہ رحمان میں تو پھر اس نے کہہ دیا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، تم میری کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ دوسرا محسن اللہ نے کہا ہے، اپنے آپ کو محسن نہیں کہا، صرف اپنی نعمتیں بتائی ہیں، محسن انسانیت۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا سب سے بڑے محسن انسانیت ہیں۔ اور تیسرا قرآن نے کس کو کہا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، یتیم اور مساکین کے حقوق ہیں، لیکن احسان کس کا ہے؟ والدین کو کہا کہ والدین، اس لیے ان کی مغفرت کے لیے دعاؤں میں بھی، ٹھیک ہے نا؟ اللہم اغفر لنا ورحمنا وعفنا واعف عنا فی الدنیا والآخرہ انک علی کل شیء قدیر، اور اس فوراً ہم دعائے قنوت کے بعد ہم پڑھتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، سورہ حشر کی آیات۔ یعنی اللہ نے تمہیں یہ کہا ہے، بے شک میں مانتی ہوں کہ اولاد کے جو فرائض ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، لیکن والدین کے بھی کچھ فرائض ہیں، ٹھیک ہے نا؟ پھر وہی بات وہیں آ کر رکے گی ماں پر۔ باپ کا فرض کیا ہے؟ کفالت کرنا اور بچوں کے لیے بہترین رزق کا انتظام کرنا، اس کے تعلیمی خرچوں کا انتظام کرنا، اور وہ پھر اطمینان سے ہوتا ہے کہ گھر میں تربیت کا کام کرنے کے لیے ماں موجود ہے۔ اب ماں کیا ہے؟ وہ صبح جم جا رہی ہیں، اس کے بعد وہ بیوٹی پارلر جا رہی ہیں، چلیے یہ تو امیروں کے چونچلے ہیں، ذرا ان مڈل کلاس کی طرف بھی آ جائیے، ان کا بھی وہی حال ہے، پارلرز میں بیوٹی پارلر گئی ہوئی ہیں، اور کمیٹی پارٹیاں، کٹی پارٹیاں جن کو کہتے ہیں، اب وہ کٹی پارٹیاں شروع ہو گئی ہیں۔ دوسرا یہ آپ کا ٹیلی ویژن کے ڈراموں کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، اس میں ساس نند کے جھگڑے، جٹھانیاں ساری ترکیبیں سیکھ رہی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ نیگیٹیوٹی بلڈ ہو رہی ہے میڈیا کے ذریعے، اور بچے جو ہیں چھوٹی چھوٹی، معاف کیجیے گا، یہ اتنی بے راہ روی، اتنی سی بچیاں باہر ریپ ہو رہی ہیں، ماں کو کوئی ہوش نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ باپ اس لیے چھوڑ کر جاتا ہے تمہیں تربیت کے لیے کہ تم بیٹھ کے یا تو ٹی وی دیکھتی رہو، اور اب ایک یہ آ گیا ہے جنجنا، موبائل اس پہ لگی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ میں آپ کو اس پر ایک لطیفہ نہیں، میں آپ کو حقیقت بتاتی ہوں۔ ایک خاتون نے، میں نام بھی نہیں لوں گی، کچھ نہیں، انہوں نے، ان کا وہ انٹرنیٹ نہیں چل رہا تھا تو انہوں نے انٹرنیٹ کمپنی کو فون کر کے کہا مجھے بتائیے کہ میرا کب انٹرنیٹ چلنا شروع ہوگا، اور میں اتنی دیر سے انتظار کر رہی ہوں۔ کہتا جی ابھی ہو جاتا ہے، ٹیکنیکل فالٹ آ جاتے ہیں۔ تو 2 دن انہوں نے صبر کیا، 2 گھنٹے 3 گھنٹے کرتی گئی صبر، اس کے بعد ان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اور انہوں نے کہا بھائی یہ بتاؤ کب آئے گا، میں تمہاری کمپنی سے یہ کانٹریکٹ ختم کر رہی ہوں، یہ بتاؤ میں اتنی دیر کیا کروں؟ تو اس نے کہا میڈم بہت ادب سے عرض کروں گا کہ اتنی دیر گھر کا کوئی کام کر لیں۔
یہ کتنا بڑا تماچا ہے اس شخص کا ان خاتون کے منہ پر کہ تم خالی اس پہ لگی ہوئی ہو کہ یہ انٹرنیٹ کب چالو ہے. تم گھر میں سینکڑوں کام پڑے ہوئے کرنے والے, اگر 10 نوکر بھی ہیں پھر بھی نوکروں کو ہدایات دینا, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے نا, نوکروں نے کام صحیح کر لیا اس کام کو چیک کرنا, ٹھیک ہے. یہ کوئی بیمار ہے اگر پڑوس میں یا رشتہ داروں میں, اس کی تیمارداری کے لیے چلے جاؤ, لیکن تم صرف انتظار کر رہی ہو کہ کب انٹرنیٹ آن ہو تو تم اپنا موبائل آن کرو اور گوسپ شروع ہو جاؤ. یہ آج کے دور کا. اس سے پہلے والی جو مائیں تھیں, لوگ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ پہلا دور بڑا اچھا تھا, بڑے اچھے والدین تھے تو بڑے اچھے بچے بھی تھے, ٹھیک ہے میں مانتی ہوں. اب مائیں خراب ہوئی ہیں لیکن بچے اچھے ہیں, معاف کیجیے گا, میں دیکھتی ہوں بچے بہت اچھے ہیں, اور اس کے لیے میڈیا کا احسان ماننا چاہیے, ابلاغ نے, چونکہ واقعی انٹرنیٹ میں ان کی پوری دنیا کھلی پڑی ہے, وہ معلومات حاصل کر رہے ہیں اس سے, اس کی جو پازیٹیوٹی میں اس کی بات کر رہی ہوں. لیکن ماں اپنے فرائض نہیں انجام دے رہی, ٹھیک ہے نا, بچے کر رہے ہیں, لیکن یہ بھول گئے ہیں والدین کہ صرف ہمارے ہی حقوق ہیں, بچہ ہمارا احترام بھی کرے, بچہ جو ہے وہی ہمارے لیے سب کچھ کرے, ہم کچھ نہ کریں, ٹھیک ہے. تو یہ رویے جو ہے نا, یہ اسلامی معاشرے کے بھی نہیں ہے, مغرب کے معاشروں کے بھی نہیں ہے. ان کے تو معاملات دوسرے ہو چکے ہیں, فیملی سسٹم ٹوٹ گیا ہے. اب مدرس ڈے منا رہے ہیں ہم, فادرس ڈے, بھائی ہمارے یہاں تو روز مدرس ڈے ہے, روز فادرس ڈے ہے نا, ان کے یہاں چونکہ فیملی سسٹم ٹوٹ گیا ہے, سنگل پیرنٹس فیملیز ہیں, ماں کبھی کبھی آ کے ملتی ہے تو سال میں ایک دن رکھا گیا, وہ ابا جان کہیں اور شادی کر چکی ہیں, اماں جان کہیں اور کر چکی ہیں, بچے جو ہیں 18 سال بعد وہ ویسے بھی سامنے کا اپارٹمنٹ لے کے لڑکی یا لڑکا رہ رہے ہیں, ماں باپ الگ گھر میں رہ رہے ہیں, اور وہ الگ الگ شوہروں اور الگ الگ بیویوں کے ساتھ ہیں, لہٰذا ایک دن فکس کر دیا گیا ہے مدرس ڈے. وہ یہاں وہ بری بات آپ نے اس مغربی معاشرے سے وہ بری بات لی جو آپ کے معاشرے میں رائج نہیں ہے, میجورٹی میں. آپ بے شک طلاق کا سلسلہ بڑھ چکا ہے, طلاقیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں, فیملی سسٹم ٹوٹ رہا ہے, لیکن آج بھی اکثریت ہمارے فیملی یونٹ میں, فیملی کی اکائی کی جو بات ہو رہی ہے, اس میں مدرس ڈے اور فادرس ڈے کی معاف کیجیے گا کوئی گنجائش نہیں ہے, جو کہ ہمارے سامنے روزانہ ماں بھی ہے, روزانہ باپ بھی ہے. جو باپ کے اور ماں کے فرائض ہیں وہ روزانہ کے فرائض ہیں, اور جو ہمارے فرائض ہیں وہ بھی روزانہ کے فرائض ہیں. جو ان کے حقوق ہیں وہ روزانہ کے حقوق ہیں, اور جو ہمارے حقوق ہیں وہ روزانہ کے حقوق ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. ناظرین کرام, ڈاکٹر صاحبہ ہمیں سمجھا رہی تھیں کہ دیکھیں تالی بجتی ہے دونوں ہاتھوں سے, بچے ماں باپ کی طرف دیکھیں گے اور ماں باپ بچوں کی طرف دیکھیں گے, یعنی دونوں نے اپنے حق بھی ادا کرنے اور دونوں نے اپنے فرض بھی ادا کرنے, تو تب معاشرے کی تشکیل ایک طاقتور سمت سے ہوگی, معاشرہ جو ہے ایک مضبوط ہوگا, اور جب گھر مضبوط ہوگا تو یقیناً محلہ مضبوط ہوگا, محلہ مضبوط ہوگا تو شہر مضبوط ہوگا. تو اس کے لیے سب سے امپورٹنس ہمارے ماں باپ, اور پھر وہ بچے جو آگے ماں باپ بنیں گے انہیں اس چیز کو سمجھنا ہوگا کہ ہمیں کس طریقے سے تربیت کے سلسلے کو آگے لے جانا ہے, کیونکہ بچہ وہ سب کچھ سیکھتا ہے جو اس کے اطراف میں ہو رہا ہوتا ہے. یہی چیز ہم بہت دنوں سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں, یہی علم اور آگاہی ہے, یہی قرآن کے بیسک اخلاقیات ہیں جسے ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا. قرآن خود کہتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین اخلاق کسی کے نہیں ہے. قرآن کو دیکھ لو, رسول کے اخلاق سے بھرا پڑا ہے, تو وہی رسول کا اخلاق ہے جو قرآن کہہ رہا ہے. تو میں ناظرین آپ سے صرف اتنا چاہوں گا کہ آپ اپنے اندر ہم جو بات کر رہے ہیں اسے اپنے اندر جذب کرنے کی بھی کوشش کریں, اور ساتھ ساتھ ہماری بات کو چیک بھی کریں اس قرآن سے, احادیث نبوی سے. آپ اسے دیکھیں کہ ہم جو بات کر رہے ہیں ذہنوں کی گرہوں کو کھولنے کی, اسے آپ ضرور کھولیے. علم و آگاہی کے اس سیگمنٹ میں جو کہ نور سحر ٹرانسمیشن کا ایک اہم جو ہے سیگمنٹ ہے, اس کے اندر ہم نزول قرآن اور نزول قرآن کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں آپ کے سامنے. آج کی نشست قرآن اور معاشرہ لے کر کے تھے. ملتے ہیں اگلے سیگمنٹ میں. میں فیصل علی بلوچ اور ڈاکٹر نسرین صاحبہ, اب ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ. ہم اس وقت نور سحر ٹرانسمیشن میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین کرام, ایک افسوسناک خبر میں آپ کو یہاں پر دینا چاہوں گا کہ ہمارے ہر دل عزیز سابق نائب ناظم کراچی طارق حسن صاحب اور موجودہ سی ایم کے جو ہیں وہ ایڈوائزر بھی ہیں, اور آرکیوز ڈپارٹمنٹ کے منسٹر چارج بھی ان کے پاس ہیں.
ان کی والدہ کا اس وقت انتقال ہو چکا ہے، اور اس وقت میں قاری مصدق الامین صاحب سے کہوں گا کہ ان کے ایصال ثواب کے لیے دعا فرمائیں۔ دعا کیجیے گا۔ ہمارے خاص مشفق اور مربی دوست بھی ہیں ہمارے فیصل بھائی کی، اور ہم سب کے ہر دل عزیز شخصیت ہیں۔ ان کی والدہ محترمہ کے انتقال پر جو ہے ایک جو ہمیں غم ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ دعا کیجیے گا۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم فارج الهم وكاشف الغم مجيب الدعوة المسترين رحمن الدنيا ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة منا۔ اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد۔ اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا۔ اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان۔ اے رب کریم ہمارے کبیرہ صغیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے، ہم پر نظر رحمت فرما دے، اپنا کرم اور فضل فرما دے۔ اے رب کریم جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اے رب کریم جو وفات پا چکے ہیں خصوصاً ہمارے طارق حسن صاحب نائب ناظم مشیر سی ایم صاحب، ان کی والدہ محترمہ کی مغفرت فرما دے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ اے رب کریم جو لوگ بھی پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے، اور ہمارے ملک پر اپنا فضل اور کرم فرما دے۔ اے رب کریم جو لوگ دین کی خدمت کر رہے ہیں عالم اسلام کی مدد فرما دے، عالم انسانیت کی مدد فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔ ناظرین کرام، ہم اس وقت جو ہے طارق صاحب کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ اللہ پاک انہیں جو ہے جلد از جلد صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور سنیے اب آگے، آپ بتائیے کہ پروگرام میں آگے کیا ہے؟ جی ناظرین، ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے نئے مبلغ شایان شیخ نے، اور شایان سے پوچھتے ہیں کہ آج وہ ان کا کیا عنوان ہے، کس عنوان پہ وہ جو ہے آج بیان دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج رمضان المبارک کی 10ویں سحری کی طرف ہم رواں دواں ہیں، اور 10 رمضان المبارک کل ہے، تو اس کی خاص نسبت حضرت سیدنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے۔ تو آج شان سیدنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے گفتگو کروں گا۔ اللہ رب العزت نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو وہ مقام، وہ رفعت اور وہ بلندی عطا فرمائی کہ آپ عرب کے تمام قبیلوں میں سب سے معزز اور مکرم قبیلے کی چشم و چراغ تھیں۔ آپ ایک باہمت اور بلند حوصلہ اور ایک بزنس مین کرنے والی خاتون تھی عرب کی، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی سب سے بڑی جو شان ہے وہ یہ ہے کہ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ محترمہ ہیں۔ اور سیدنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے پیارے آقا علیہ السلام کا ہر محاذ پر ساتھ دیا۔ There is no doubt کہ she was a great support of the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ ہر محاذ پہ حضور علیہ السلام کے ساتھ کھڑی نظر آتی ہیں، اور آپ کی شان ایسی شان ہے کہ آج جس ہستی کا ہم ذکر کرنے لگے ہیں، خاتون جنت کی بھی جنت جن کے قدموں تلے، ان ہستی کو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو رب تعالیٰ سلام کہتا ہے۔ غار حرا میں حضور علیہ السلام موجود ہیں، حضرت جبریل امی آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجۃ الکبریٰ آ رہی ہیں، اور یہ جو حضرت خدیجہ آ رہی ہیں ان کے پاس برتن ہے اور اس میں کچھ سالن ہے اور کھانے پینے کی اشیاء موجود ہیں۔ اب آپ غور کیجئے فیصل بھائی کہ جو خاتون آ رہی ہے کوئی عام خاتون نہیں ہے، یہ ملکۃ العرب ہے،
اور جن کے پاس غلاموں کے انبار ہیں وہ آ رہی ہیں، لیکن وہ پیغام یہ دے رہی ہیں اپنی سیرت سے کہ ایک وفا شعار بیوی کا کیریکٹر کیا ہونا چاہیے، کہ غار ہیرا کا جتنا بڑا ماؤنٹین ہے اس کے اوپر خود چل کر جا رہی ہیں. جب وہ لے کے گئیں تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ سامان لے کے جا رہی ہیں، حضرت جبریل امی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آ جائیں فقرا علیہ السلام من ربیہا، ان کو یہ کہیے گا آپ کا رب آپ کو سلام پیش کر رہا ہے منی، اور آپ یہ کہیے گا کہ جبریل امی بھی ان کو سلام پیش کر رہے ہیں. یعنی ان کی شان اور رفعت اس بات سے ثابت ہوتی ہے کہ رب تعالیٰ انہیں خود سلام پیش کر رہا ہے. اور پھر وہ یہ بھی کہا کہ حضور علیہ السلام سے کہا کہ یا رسول اللہ جب وہ آ جائے تو انہیں اس چیز کی بھی بشارت دیجیے گا کہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے جنت میں ایک محل تیار کر رکھا ہے جو جس میں کوئی تکلیف نہیں ہے، جس میں کوئی خوف نہیں ہے اور جس میں کوئی شور نہیں ہے. اللہ رب العزت نے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو وہ مقام عطا فرمایا. اچھا آج ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کتنی محبت سرکار علیہ السلام ان سے فرماتے کہ جب آپ کی وفات ہوئی تو اس کے بعد ہی گوٹ اپسیٹ، حضور علیہ السلام بڑے غمزدہ ہو گئے. اسی وجہ سے اس سال کا نام عام الحزن بھی رکھا گیا. ایک وجہ یہ بھی تھی آپ وفات ہو جانے کے بعد جس طرح آج ہم ذکر کر رہے ہیں سیدنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح خدیجۃ الکبریٰ کا ذکر فرماتے اس طرح کہ وفات ہونے کے بعد بھی محبت کا اظہار اس طرح فرماتے کہ جب بھی پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کوئی شے پیش کی جاتی یا جب آپ کوئی بکری ذبح کرتے تو اس کے اعضا کو کاٹ کر یہ فرماتے کہ یہ جو چیز ہے یہ فلاں سہیلی کے گھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی فلاں سہیلی کے گھر دے کر آ جاؤ. کہتے کہ یہ فلاں عورت کو دے کر آ جاؤ، یہ فلاں کو دے کر آ جاؤ کیونکہ وہ خدیجہ سے محبت رکھتی ہے. یعنی ان سے جو محبت رکھتی تھی ان سے بھی پیارے آقا علیہ السلام محبت رکھتے تھے. آپ دیکھیں کہ باوجود اس کے کہ آپ سردار الانبیاء ہیں، سرور انبیاء ہیں، لیکن سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیوں کا اس قدر اکرام فرماتے ہیں. اور آخر میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے یہاں ایک بات بھی کہنا چاہوں گا کہ پیارے آقا علیہ السلام اس قدر محبت فرماتے اور خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر یاد فرماتے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ میں رشک فرماتی تھی کہ پیارے آقا علیہ السلام کس قدر یاد فرماتے ہیں. اور ایک مرتبہ ایسا ہوا فیصل بھائی کہ حضرت حالہ جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی وہ تشریف لائی. ان کی جو وائس تھی وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے ملتی جلتی تھی. پیارے آقا نے جب ان کی آواز سنی تو پیارے آقا علیہ السلام نے جھرجھری لینا شروع کر دی. یعنی اس قدر محبت تھی. اور میں آج یہ بات بتانا چاہوں گا ہمارے ناظرین کو، اسلامک ہسٹری میں دو ہستیاں ایسی ہیں جو قبل اسلام سے پہلے ان کے پاس بڑا مال و دولت تھا، مگر جب انہوں نے اسلام قبول کیا اور جب وہ اس دنیا سے رحلت کر گئے تو ان کے پاس کچھ نہیں بچا. ان میں ایک ہستی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور دوسری ہستی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکیزہ سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ناظرین کرام، میں ایک دفعہ پھر یہ بتاتا چلوں کہ قاف لیگ سندھ کے صدر محترم طارق حسن صاحب کی والدہ رضا الہی سے جو ہے وہ انتقال فرما چکی ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اس کے ساتھ ہی جو ہے سونیا آپ بتائیے کہ اب ہمیں نعت کی طرف جانا ہے. جی بالکل، ہمیں زاہد علی کے پاس جانا ہے جو ہمارے لیے اور ہمارے ناظرین کے لیے نعتیہ اشعار پیش کریں گے. جی زاہد. ان کو دل میں بسا لیا ہم نے، ان کو دل میں بسا لیا، ان کو دل میں بسا لیا ہم نے، ان کو دل میں بسا لیا ہم نے، دل مدینہ بنا لیا ہم نے، دل مدینہ بنا لیا ہم نے، دل مدینہ بنا لیا. اور ان کے دامن سے ہو کے وابستہ، ان کے دامن سے ہو کے وابستہ، سب سے دامن چھڑا لیا ہم نے، سب سے دامن چھڑا لیا ہم نے،
دل مدینہ بنا لیا، اور تاجور بھی جہاں پہ سائل ہے، تاجور بھی جہاں پہ سائل ہے، ایسا دربار پا لیا ہم نے، ایسا دربار پا لیا ہم نے، دل مدینہ بنا لیا ہم نے، ان کو دل میں بسا لیا، اور ان کا ملنا سکندر ایسا ہے، ان کا ملنا سکندر ایسا ہے کہ جیسے خالق کو پا لیا ہم نے، جیسے خالق کو پا لیا ہم نے، ان کو دل میں بسا لیا ہم نے، دل مدینہ بنا لیا ہم نے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ ناظرین کرام، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ کے اس اپنے پروگرام میں جس کا نام ہے نور سحر، اور اب ہم چلتے ہیں ہبہ محمود کے پاس اور ان سے نعتیہ اشعار سنتے ہیں۔ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، آیا ہی نہیں، اتبی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں، اتبی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، آیا ہی نہیں، اتبی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، اتبی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں۔ کوئی ثانی نہ ہے رب کا نہ میرے آقا کا، کوئی ثانی نہ ہے رب کا نہ میرے آقا کا، کوئی ثانی نہ ہے، کوئی ثانی نہ ہے رب کا نہ میرے آقا کا، ایک کا جسم نہیں ایک کا سایہ ہی نہیں، ایک کا جسم نہیں ایک کا سایہ ہی نہیں، اتبی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں۔ جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے، جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے، جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، پھر فرشتوں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں، پھر فرشتوں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں، اتبی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں۔
جس نے سرکار کے چہرے کی زیارت کی ہے، جس نے سرکار کے چہرے کی زیارت کی ہے، جس نے سرکار کے چہرے کی زیارت کی ہے، زیارت کی ہے، اس کی نظروں میں کوئی اور سمایا ہی نہیں، اس کی نظروں میں کوئی اور سمایا ہی نہیں، عتبی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ شایان آپ مجھے یہ بتائیے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ پر آپ نے ابھی جو گفتگو فرمائی، اس میں آپ ان کا کردار ان غلاموں کو آزاد کرنے میں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد فرمائے اور آپ کا ساتھ انہوں نے دیا، تو اس پر تھوڑی سی روشنی اگر آپ ڈالنا چاہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ یہ دیکھیے کہ وہ دور جو کہ غلامی کا دور تھا، اس دور کے اندر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کتنا بڑا کردار ادا کیا، نہ صرف غلام آزاد کروائے بلکہ اپنا مال دے کر بھی غلام آزاد کروائے اور اپنا مال سارا قربان بھی کر دیا۔ اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال یہ دوں گا کہ آپ کو جب معلوم ہوگا کہ آپ کے ایک حکیم بن حزام تو اس دور میں انہوں نے ایک حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بطور غلام پیش کیا جن کا نام ہے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ واحد صحابی رسول ہیں جن کا نام قرآن میں آیا ہے، قرآن پاک میں آیا ہے۔ تو وہ غلام بھی جب آپ کے پاس بطور تحفہ آیا تو آپ نے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیا۔ یعنی یہ دیکھیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کا جو مائنڈ سیٹ یہ تھا کہ میرے پاس کچھ بھی واٹ ایور آئی ہیو، یہ تمام چیزیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے۔ تو یہی اصل زندگی کا مقصد ہے کہ اگر آج ہمارے قلب اذن میں بھی یہ بات واضح ہو جائے اور نقش ہو جائے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو ہماری زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ اور میں ایک پیغام یہ بھی دینا چاہوں گا کہ آج جو 10 رمضان المبارک کی ہم جو شب میں جا رہے ہیں اور 10 رمضان المبارک کا دن ہے، تو یہ رمضان المبارک 10 رمضان المبارک خاص نسبت رکھتا ہے۔ تو اپنے گھروں میں محافل سجائیں، محافل نہیں سجا سکتے ایٹ لیسٹ جو رمضان المبارک میں روزہ افطار کرتے ہیں وہاں پر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اصال ثواب کا انتظام کیجیے اور ان کو اصال ثواب کر کے مستفید ہو جائیے۔ جی سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور ناظرین، اس کے ساتھ ہی جو ہے آج کا سوال اور اس کا منتخب جواب کا بھی وقت ہوا جاتا ہے۔ پہلے میں آپ لوگوں کو سوال کی یاد دہانی کروا دوں، کس مہینے میں اور کس تاریخ کو قرآن پاک کا نزول کا سلسلہ شروع ہوا تھا؟ ہم نے آپ کو 3 آپشن دیے تھے۔ پہلا آپشن تھا محرم الحرام کا مہینہ اور 10 محرم الحرام، دوسرا آپشن تھا رجب کا مہینہ اور 27 رجب، اور تیسرا آپشن تھا رمضان المبارک کا مہینہ اور 27 رمضان المبارک۔ تو اس کا جو درست آنسر ہے وہ رمضان المبارک کا مہینہ اور 27 رمضان المبارک۔ آپ جی، اور اس کے ساتھ ہی ہم جو ہے فیصل وہ آواز خلق فاؤنڈیشن کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا کہ آواز خلق فاؤنڈیشن کے نمبرز مسلسل آپ کے پاس جو ہے نمبرز آ رہے ہیں جو کہ آپ کو جیز اکاؤنٹس کے ہیں اور ایم سی بی اکاؤنٹس کے ہیں۔ اپنے عطیات دل کھول کر اس میں جمع کروائیں تاکہ ہم ان مستحق افراد تک ان کی ضروریات زندگی کو پہنچا سکیں جو اس وقت ان کے لیے بہت ضروری ہے۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ جاوید فاؤنڈیشن کی جانب سے قرآن کے لیے ایک یہ تحفہ ہوتا ہے ہر انسان کے لیے کہ جو مسلمان ہے خاص طور پہ وہ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، وہ ترجمہ جو وہ چاہیں، جس زبان میں چاہیں اور جس کا لکھا ہوا چاہیں، وہ جاوید فاؤنڈیشن انہیں فراہم کرتا ہے اور قرآن کے بارے میں آگاہی دیتا ہے۔ تو ہمارے پاس بھی جاوید فاؤنڈیشن کی طرف سے یہاں پہ موجود ہے اور آواز خلق فاؤنڈیشن بھی ان کے ساتھ اس نیکی میں پیش ہے، اور ابو خالد المدنی صاحب کے ترجمے والے قرآن پاک ہم یہاں پر ہدیہ تحفتاً جو ہے تمام اپنے لوگوں کو پیش کر رہے ہیں۔ آج زاہد بھائی آپ کے ساتھ بھی یہ تحفہ انشاءاللہ جائے گا، اور زاہد بھائی اس وقت ہم چاہتے ہیں کہ آپ مختصر ایک کچھ اشعار کلام کے پیش کریں۔ ایک نعت شریف کے یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یا نبی سب ہے
یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو غارے نیارے ہوئے ہیں اب کمی کا اور دور ہونے کو ہے اب یہ دوری، ان کی چوکھٹ پہ ہوگی حضوری، ان کی چوکھٹ پہ ہوگی حضوری، خواب میں مجھ کو آقا کے در سے حاضری کے اشارے ہوئے ہیں، خواب میں مجھ کو آقا کے در سے حاضری کے اشارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ اور اس کے ساتھ ہی میں اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنے قیمتی وقت سے ہمارے اور ہمارے ناظرین کے لیے ٹائم نکالا، اور ہبہ کی طرف چلتے ہیں اور ان سے کچھ اچھا سا پیارا سا کلام سنتے ہیں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، صلوات نبی سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ ایک خواب سناواں، ایک خواب سناواں، پر نور فضاواں، پر نور فضاواں، آقا دا محلہ جویں عرش مولا، کدی آن فرشتے کدی جان فرشتے ساڈے اندروں جڑ گئے، آقا نال رشتے ہو کر ماں والا نا،
मुल्का नाल चुमदा जावा एक ख्वाब सुनावा एक ख्वाब सुनावा एक ख्वाब सुनावा एक ख्वाब सुनावा या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका रब ले गए मैनू जद शहर मदीने एक हाजी लाया मैनू कुट के सीने कदी पीवा ज़म-ज़म कदी पढ़ा नमाज़ा मेरी पहुंच जितो